سے مراد رمضان کا مہینہ، رمضان کے مہینے سے پہلے کسی روزے کو مقدم مت کرو. تقدمو تو اصل معنی آتے ہیں آگے بڑھنا. تقدم الرجل، آدمی آگے بڑھا، لیکن یہ اصل ہے تتقدم. تا میں تا کے اندر ادغام کر لیا، جیسے واضح تفاعل کے اندر ایسا ہوتا ہے. یہ تتقدم ہے، یہ تقدم ہی اصل لکھا ہوا یہاں بھی لگ رہا ہے شاید تتقدم ہوا، لیکن یہ اصل ہے تقدم شاید. اس وجہ سے اس کا ترجمہ ہوگا کہ مہینے سے پہلے کسی روزے کو مت رکھو، یعنی رمضان کے مہینے سے قبل روزے مت رکھو. یہ آگے بات آ جائے گی کہ حضور علیہ السلام نے شعبان کے مہینے کے بھی روزے رکھے، اور پھر اس میں مانیت کی کیا وجہ ہے؟ یہ ہے کہ کوئی شخص ایک دو دن پہلے سے روزہ رکھ لے کہ روزہ آنے والا ہے، اس میں روزہ بھی آ جائے گا. یہ اشتباہ میں ڈالنا ہے اصل روزے کے ابتدا کو. فرائض کے سلسلے میں انسان کو، ہر بندے کو ایسا اہتمام ہونا چاہیے کہ اس کی ابتدا بھی اہتمام سے کر لے اور اس کا اختتام بھی اہتمام سے کر لے. ابتدا اور اختتام تب اہتمام سے ہوگا کہ جب وہ یہ سمجھ کر لے کہ مجھے اس عمل کی ابتدا کہاں سے ہے اور اس کا اختتام کہاں سے ہے. یہی نمازوں کے اندر بھی ہے، یہی زکوٰۃ کے اندر بھی ہے. جیسے زکوٰۃ کے اندر نصاب ہے اور پھر اللہ نے اور ہے کہ اس کو اہتمام کے ساتھ خیال رکھ کر کہ میری فرض زکوٰۃ کہاں سے ہوتی ہے، کب ہوتی ہے، اور کتنی مقدار سے ہوتی ہے، اور کتنی مقدار پر ہوتی ہے، کتنی مقدار میرے پاس اس وقت ہے. اسی طریقے سے نماز کے اندر بھی اس کا بھی اول ہے آخر ہے، جیسے پہلے ہے صلاۃ اول و آخر، اس کا ابتدا بھی آخر بھی. ایسا نہیں ہے کہ پھوٹ پٹاک طریقے سے آدمی پڑھتا رہے نماز، اسی میں فرض بھی ادا ہوا، سنت بھی اول بھی سب ادا ہوگا. یہ فرائض کی شان نہیں ہے. یہ فرائض کے ساتھ فرائض کی حیثیت کو گھٹانا ہے. فرائض کو الگ اہتمام کے ساتھ، وقت کی شناخت کے ساتھ، اور تعداد رکعات کے ساتھ، اور اس نیت کے ساتھ میں فرض کو ادا کر رہا ہوں. اسی طریقے سے سنت کو سنت کی حیثیت سے اور نوافل کو نوافل کی حیثیت سے. یہی مسئلہ یہ ہے. کوئی شخص مسلسل روزہ رکھ لے 2-3 دن پہلے، تو اسی میں یہ بھی آ جائے گا. تو اس سے جو ہے فرائض جو روزے ہیں ان فرائض کے حیثیت کو گھٹانا ہے. اس کا وہ پھر حیثیت نہیں رہتی. اس وجہ سے یہ منع فرمایا گیا ہے. البتہ یہاں حدیثی کے اندر استثناء آیا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے پہلے سے ہے، جیسے دوسری حدیث کے اندر آیا ہے الا یکون الرجل کان یصوم صوما فلیصم، پہلے سے کسی کی عادت بنی ہوئی ہے کہ وہ ہر مہینے کا مثلاً جمعرات کو وہ روزہ رکھتا تھا. اتفاق سے یہ 27-28 شعبان کا روزہ اتفاق سے ہوا ہے، اور روزہ سے جو ہے
کیا کہتے ہیں کہ 29 کو شروع ہو گیا ہے سنیچر سے، تو اس میں کوئی حرجہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اس کا معمول ہے، تو معمول کے 2 ایام تو آ گئے اس میں. اس کے بعد رمضان شروع ہوا، اس کے ذہن میں تو یہ ہوگا کہ 2 دن تو اس کے ہیں جو میرا معمول پہلے سے رہا ہے، اتفاقاً یہاں آ گیا ہے، تو یہ اس سے مستثنا ہے. کیونکہ کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ 29 اور 30 کا جھگڑا، یہ شعبان پتہ نہیں 29 آئے گا 30 آئے گا، آپ اس جھگڑے سے بچنے کے لیے، اس اشتباہ سے بچنے کے لیے پہلے سے 1-2 دن روزہ رکھیں گے تاکہ اسی میں رمضان سے آئے گا. یہ بھی جائز نہیں، کیونکہ یوم شک کی ممانعت آئی ہے شک کو روزہ رکھنے کی. تو اس میں آگے حدیث آتی ہے کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر اہتمام کے ساتھ روزہ رکھو، چاند دیکھ کر بھی روزے کا اختتام بھی کرو. یہ اصل حاصل ہے ان احادیث کا. چلو آگے. صحیح حدیث تو اس میں تو نہیں ہے، لیکن اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. عمار بن یاسر تو فرماتے ہیں کہ مجلس کے اندر تھے تو فوٹی بشاۃ مسلیۃ، تو یہ مسلیہ یہ مصدر ہے، مصدر میمی مفعول کے معنی میں ہے. یہ صلی یصلی مسلیۃً اس کا مصدر آتا ہے. ایک آتا ہے صلاۃ، صلاۃ کی نماز کے معنی آتے ہیں، مسلیہ کے معنی آتے ہیں صلی ہوئی بکری لائی ہوئی. تو حضرت عمار نے کہا کہ کھاؤ، تو اس میں سے ایک آدمی ہٹا. فتنہا بعض القوم، بعض القوم سے مراد ہے ایک آدمی، یعنی کچھ لوگ، بلکہ ایک آدمی ہٹا ایک سائڈ سے، یعنی اس نے کھانے میں شرکت نہیں کی. تو اس نے کہا کہ ان سے پوچھا گیا کہ تم کیوں ادھر ہٹے، تم کیوں نہیں شریک ہوئے، تو اس نے کہا انی صائم. تو حضرت عمار بن یاسر نے کہا کہ من صام یوم الذی شک فیہ فقد اصاب الکاشف، جس نے شک کے دن جو ہے روزہ رکھا ہے تو القاسم کی نافرمانی کی. اس سے جو ہے یہ حدیث مرفوع ہو گئی. تو یہ جمہور کا مسلک ہے، یوم شک کو روزہ رکھنا مکروہ. پھر کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص روزے رکھتے ہیں 30 برابر کر کے، لیکن ہوتا ہے وہ مہینہ 29 کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن اس کا چھوٹ گیا، کیونکہ جب اس نے 30 مکمل کر کے رکھا تو مہینہ آیا تھا 29 دن، تو بعد میں اس کو پتہ چلا ہے کہ ایسا نہیں ہے، تو وہ آگے بتلایا گیا. انسام ہو وراثہم، یعنی اکثر اہل علم، اور یہ مسئلہ جمہور کا، انسام ہو وکان من شہر رمضان ان یقضی یوما مکانہ، اور اگر وہ شہر رمضان کا دن تھا، فرض کرو بھی 29 کا دن، یعنی رمضان کا دن تھا، تو اس نے 30 پورے کر لیا، وہ یکم سے رکھا تھا، تو اس کی جگہ جو ہے ایک دن قضا کرتا ہے.
کہیں ایسا ہوتا ہے کہ عام طور جو ہے لوگ فیصلہ ہو جاتا ہے، اعلان کیا جاتا ہے کہ نہیں جی مہینہ 30 آ گیا، بعد میں پتہ چلتا ہے یہ 29 ہی آ گیا تھا۔ یہی مسئلہ ہے شروع رمضان کا بھی، یہی مسئلہ ہے آخر رمضان کا۔ آخر رمضان کے اندر بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر وہاں جو ہے 29 کو عید کی گئی، 29 کو مکمل کر کے 30 کو عید کی گئی ہے، یعنی 30 کو یکم سمجھا گیا ہے، اور حقیقت میں تھا وہ پورا مہینہ 30 کا، جس کا مطلب یہ ایک دن چھوٹ گیا ہے، بعد میں پتہ چلا ہے کہ اس کے بدلے وہ قضا کر دے گی۔ چلو باب ما جاء في إحسان هلال شعبان لرمضان وبه قال بات اس میں تو ایک روایت بھی آئی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابو ہریرہ روایت کر لیتے ہیں کہ احسو ہلال شعبان رمضان، شمار کرو ہلال شعبان کو رمضان، یعنی اچھی طرح اس کا خیال رکھ کر شعبان کی دن پورے کرو، اس کا اہتمام ہو جائے، پھر رمضان شروع ہو جائے تو رمضان کی تم شروع کرو، اس کا خیال رکھ کر کہ گویا کہ یہ فرائض کے اہتمام میں سے ہے۔ فرائض کا اہتمام بنسبت دوسرے اس قسم کے نوافل سے یا سنن سے زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ فرائض تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، تو اس حکم کی اسی حیثیت کے مطابق انجام دیتے رہنا چاہیے، یہ سمجھ کر کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، مجھے اہتمام کے ساتھ اس کے انجام دہی کو فکر کرنی چاہیے، مجھے اس سلسلے میں کسی کوتاہی نہ ہو جائے۔ اور چونکہ اسلامی مہینوں کا اعتبار چاند پر ہے، تو اس وجہ سے ہلال رمضان جو ہوگا رمضان، اور اس میں حکم یہ ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، اس وجہ سے اس ہلال رمضان کا یہ شمار کر کے خیال رکھ کر، شمار پر تو بھروسہ نہیں ہے، کیونکہ کوئی شمار کر لیتا ہے کہ وہ تو 29 کرے گا 30 کرے گا، تو شمار کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مسئلہ یہ حل ہوگا ہے کہ رویت ہلال سے، کیونکہ رویت ہلال 29 کو بھی ہو سکتا ہے، رویت ہلال 30 کو بھی ہو سکتا ہے۔ تو احسو ہلال، تو یہاں اس وجہ سے احسو کے معنی تو آتے ہیں اصل شمار کرنے کے، لیکن یہاں مراد ہے کہ خیال رکھو ہلال رمضان کا، دیکھو چاند کو دیکھا کرو، رمضان کے چاند کو دیکھا کرو اچھی طریقے سے، رمضان کا چاند جب نظر آ جائے تو پھر روزہ رکھو، اس میں لاپرواہی مت کرو۔ یہ روایت تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف ابو معاویہ سے یہ مروی ہے، لہذا اس میں تفرد ہے، یہ اتنی مضبوط روایت نہیں ہے۔ اصل روایت وہ ہے کہ جو پیچھے بھی گزر گئی کہ حضرت ابو ہریرہ سے جو مشہور روایت ہے لا تقدموا شہر رمضان بیوم ولا بیومین، یہ ممانعت گویا کہ اسی بنا پر ہے کہ کہیں جو ہے شعبان اور رمضان روزے گڑ مڑ نہ ہو جائے، جیسے پیچھے یہ بات آ گئی، مقصد اس کا یہی ہے۔ چلو باب ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال والإفطار له انہیں رمضان کا چاند لرؤیت، اس چاند کو دیکھ کر ہی مدار ہے اس کی رویت پر، کیونکہ شرعی احکام سہولت پر مبنی ہے۔ آج کل حساب سے پتہ لگایا جاتا ہے کہ چاند کب پیدا ہوا، یہ چاند گھٹتے گھٹتے جب گھٹ جاتا ہے تو ایک مرحلہ اس کا آتا ہے کہ یہ سارا جو ہے گھٹ جاتا ہے، یہاں تو نظر نہیں آتا ہے، اتنا باریک ہو جاتا ہے نظر نہیں آتا ہے، یا تو بالکل ہی سارے چاند پر جو ہے وہ سایہ چھا جاتا ہے، یہ تو اصل سایہ چھا جاتا ہے، تو چاند ختم تھوڑی ہوتا ہے گھٹتے گھٹتے، چاند تو موجود ہوتا ہے، چاند ایک گولے کا نام ہے، چاند تو ایک جس طریقے سے زمین کا گولا ہے ایسا ہی ہے، اس پر سورج کی جو لائٹ پڑتی ہے
تو یہ سورج کی لائٹ چال ایسی ہے سورج کی اور چاند کی اور زمین کی گردش کی چال ایسی ہے کہ یہ سورج کی لائٹ جب اس پر پڑتی ہے تو پورے پر پڑے گی تو پورا چمکے گا، آدھے پر پڑے گی تو آدھا چمکے گا. تو پھر یہ چال سے چلتے چلتے اس کو روزانہ جو ہے پہلے جب ہلال بن جاتا ہے پھر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، 15ویں تاریخ کو پورا ہو جاتا ہے اور پھر یہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. پھر آخر پر جو ہے پھر گھٹ کر اب خدا بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ پورے پر یہ چھا جاتا ہے سایہ یا کچھ معمولی بال جیسا دائرہ رہتا ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. ویسے آج کل سائنس نے اس چیز کے وہ مشینیں وغیرہ دور بھی نے اور حساب بھی اس کا ایجاد کر لیا ہے، تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ چاند اب کب سے اس کو، کیونکہ پہلے دن جب یہ بڑھنا شروع ہو جائے گا یہاں پیدا ہوگا تو وہ دن جو ہے اصل ہلال کا ہوتا ہے، یعنی ابتدائی مہینہ کوئی شمار ہوتا ہے، اس وقت یہ نظر آتا ہے جب اس کا وہ دائرہ بن جاتا ہے. تو اب یہ ایک تو ہے حساب پر، حساب کے اعتبار سے تو یہ ممکن ہے کہ ایک ہی دفعہ یہ پیدا ہوتا ہو اور پوری دنیا کے اندر اگر اس پر حساب رکھا جائے گا تو سائنس پر یا فارمولے پر جو اس کا فارمولا ہے تو پھر یہ ممکن ہے کہ جو ہے ایک ہی دن پوری دنیا کے اندر رمضان بھی ہوگا اور ایک ہی دن عید بھی ہوگی. لیکن اسلام کا طریقہ یہ نہیں ہے. اسلام ایک سادہ اصولوں پر مبنی رکھا گیا ہے تاکہ ہر دور کے اندر اور ہر قسم کے لوگوں کے لیے باعث قابل عمل ہو. ورنہ بیوقوف جو ہے آج کل تو سائنس نے تو اب ایجاد ہوا ہے، زیادہ سے زیادہ یہ چیز 50 سال سے جو ہے سائنس نے ترقی کی. اس سے پہلے تو پتہ بھی نہیں چلتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو سوال ہی نہیں ہوتا تھا. تو شریعت اگر اس وقت چاند کے اصل اس کو نیو مون کہتے ہیں، نیو مون، مون تو چاند کو کہتے ہیں، نیو کہتے ہیں نیا چاند، عربی میں اس کو کہتے ہیں القمر الجدید، عربی میں کہتے ہیں نیو مون، القمر الجدید یعنی وہی جہاں سے وہ پیدا ہوتا ہے. انہوں نے پاگلوں نے ایک دفعہ یہ کوشش کی تھی رابطہ عالم اسلامی کے ذریعے سے کہ کیوں نہ ایسا کیا جائے. حضور صاحب کی جا کرتی بتلا رہے ہیں کہ چاند پیدا ہوتا ہے تو وہ بتا دے گا کہ کمپیوٹر بتا دے گا، مشنری بتا دے گی کہ چاند پیدا ہو گیا ہے. تو لہٰذا ایک ہی دن جو ہے اس کو پوری دنیا کے اندر ہم روزے کا ایک ہی دن مقرر کریں گے، کیونکہ تھوڑا ایک دن دو دن کہیں فرق پڑتا ہے. جیسے سوریا اور یہاں کے اندر ایک دن کا فرق پڑتا ہے، اسی طریقے سے دوسرے ملکوں کے اندر بھی فرق پڑتا ہے. تو ہم یہ ختم کر لیں گے، بلکہ چاند کے اصل پیدا ہونے پر جو ہے مدار رکھیں گے اور وہ ہمیں فارمولا بتا دے گا، سائنس بتا دے گا، کمپیوٹر بتا دے گا. تو اس سے جو ہے پوری دنیا کے اندر ایک ہی دفعہ جو ہے روزہ بھی ہوگا، عید بھی ہوگی. اور رابطہ عالم اسلامی جو ہے بہت بڑی تنظیم ہے تمام ملکوں کی، اس میں اچھے اچھے علماء بھی ہیں وغیرہ بھی ہیں. انہوں نے اس قسم کا اجلاس بھی بلایا تھا اور پہلے کی بات ہے یہاں ہندوستان سے بھی علماء گئے تھے. مولانا منصور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اس میں گئے تھے. تو لیکن انہوں نے پھر ان کی اس خیال کو، تصور کو، اس کام پر اس میں بڑی مخالفت کی ہے. کہا یہ تو کمپیوٹر کی سائنس وائنس تو اب آ گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں گے اور جمہور علماء اس کی تائید کریں گے، کل اگر یہ پھر فنا ہو گیا ہے
اور اس پر کوئی ضمانت نہیں ہے. کل تمہارا سسٹم جو ہے یہ سارا جو ان کا سسٹم جڑا ہوا ہوتا ہے سیٹلائٹ کے ساتھ. ان کی تمام سسٹم جو ہے کام کر لیتے ہیں وہ سیٹلائٹ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. اب سیٹلائٹ اس وقت ہر ملک کے لیے جو ہے اپنا اپنا سیٹلائٹ سسٹم بنا لیا ہے. اور جس ملک کو نہیں ہے اپنا وہ دوسرے سے خریدتے ہیں کیونکہ ان کے سسٹم چاہے آج کل تو سارا یہ جڑا ہوا ہے سیٹلائٹ کے ساتھ. چاہے بینکاجی سسٹم ہو چاہے یہ اب تو بجلی بھی آ گئی اب تو باقی چیزیں بھی آ گئی ہیں بینکاجی سسٹم بھی آ گیا ہے وغیرہ اسی کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اور اسی سے جو ہے یہ کر دیتے ہیں. تمام بین الاقوامی مشترکہ جو امور ہوتے ہیں تو انہیں سے انجام دیتے ہیں. لیکن اس کی کیا ضمانت ہے کہ یہ ہمیشہ رہے. یہ کل خود ہی جو ہے ایک دوسرے کا ستیہ ناش کریں گے بم برسا کر. اور اب تو جنگیں جو ہیں یہ نہیں سمجھا جا رہا. تو کہتے ہیں جنگ زمین پر لڑنے کے بجائے ہم اوپر ہی لڑیں گے آسمانی پر کیونکہ ہر ملک کا اکثر ملکوں کا اپنا اپنا سیٹلائٹ سسٹم ہے. تو وہاں سے جو ہے اگر فرض کرو چائنا نے امریکہ کا سسٹم ادھر سے خراب کر لیا وہیں اوپر سے تو امریکہ کا سارا سسٹم جو ہے ڈاؤن ہوگا. نہ بجلی چلے گی نہ بینکاجی سسٹم چلے گی نہ میزائل چلیں گے نہ جہاز اٹھیں گے نہ کچھ بھی نہیں ہوگا. سارا سسٹم ٹھپ ہوگا. ایسا ہوتا ہے. تو اب اس پر ابھی تو یہ اس سے رکے ہوئے ہیں لیکن جب ان پر بن آئے گی تو ایک دوسرے کی ضد حسد پر تو بغض پر تو یہ ابھی پکڑ رہے ہیں. پھٹ جائے گا ان کا یہ بم بھی کبھی بغض حسد کا بم. جب بغض حسد کا بم پھٹ جائے گا تو سارے بم پھٹیں گے. یہ سارا کچھ جو ہوتا ہے امن سے ہوتا ہے سکون سے ہوتا ہے ایک دوسرے پر اعتماد سے ہوتا ہے. تو امن سکون اعتماد تو انہوں نے ختم کر دیا ہے. ہر ایک جو ہے اپنی بالادستی چاہتا ہے. امریکہ تو اپنی بالادستی چاہتا ہے چائنا اپنی بالادستی چاہتا ہے روس اپنی بالادستی چاہتا ہے. ہر ملک یہ چاہتا ہے کہ میں ہی بالادست ہو جاؤں. تو اس وجہ سے یہ کیا ضروری ہے کہ کل یہ سسٹم باقی رہے گا. یہ وقتی طور چیز ہے آگے وجود میں وقتی چیزیں آتی رہتی ہیں. اصل چیز جو ہے اسلام کے وہ اصول ضوابط ہیں کہ انہوں نے سادے مشاہدے پر رکھا ہے. سادہ مشاہدہ اس کا یہ ہے کہ رویت ہلال چاہے عید منانی ہو چاہے روزے رکھنے ہو تو وہ رویت پر ہے. رویت ہو جائے گی. ہر علاقے کے اپنی اپنی رویت. یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہر علاقے کی اپنی رویت کہاں تک ہے بڑی تفصیل مسئلہ ہے. تمہاری سمجھ میں نہیں آ جائے گا اور اس میں خواہ جو ہے تمہارے ساتھ جو ہے یہ وقت بھی ضائع کرنا ہے. لیکن کبھی پڑھ لینا ہر علاقے کی رویت. اس میں بڑے پیچیدہ مسائل ہیں. فقہ نے بڑی تفصیل کی ہے. اس پر کتابیں بھی لکھی گئی اس پر مضامین بھی لکھے ہوئے ہیں. بڑی علمی باتیں ہیں. تو وہ الگ مسئلے ہیں لیکن وہ پھر بھی جو ہے اسلام کی جتنے بھی اصول بنے ہیں شرعی احکام مرتب ہوں وہ سادہ اصول اور سادہ اور مشاہدے پر. رویت جو ہے رویت ہلال یہ مشاہدے میں. کشمیر میں کوئی نہیں دیکھتا ہے چاند کو اور یہاں پہاڑوں کا بھی مسئلہ ہے اور ابرآلود بھی ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ مسئلہ. اس وجہ سے یہاں کوئی نہیں دیکھتا ہے. لیکن تمہارے پار والے جو ہیں تو جہاز لے کر اڑا دیتے ہیں. وہاں ہلال کمیٹی بنی ہندوستان کے اندر تو پھر بھی کچھ جگہوں پر بڑا اہتمام ہوتا ہے کیونکہ وہاں مطلب پھر بھی صاف ہوتا ہے. وہاں پہاڑوں کا مسئلہ نہیں ہے تو وہاں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ہر علاقے کے. تو مشاہدہ تو ہے ہی ہمارا. تمہارا مشاہدہ نہیں ہمارا مشاہدہ نہیں دوسرے علاقے کا مشاہدہ اور دوسرے کا علاقہ کا دیکھنا قرب و جوار کے علاقوں کے لیے حجت ہے. ہندوستان میں عید ہو گئی وہ ہماری بھی عید ہو سکتی ہے.
पाकिस्तान में ये जो है अगर ईद होगी तो वो हमारे लिए भी हुज्जत हो सकते हैं, हम बीच में तो हरी मुतखल्लल है, हम उधर भी जुड़ सकते हैं इधर भी जुड़ सकते हैं। हम न ला इलाहा उल्लाह वला इलाहा मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक। हमारे तो मज़े हैं, हम चाहे उनका मजहब ले ले चाहे इनका मजहब ले ले तो बराबर है। तो इस वजह से हमारे लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन है मुशाहिद। तो ये इस्लाम की खुसूसियत है, ये बेवकूफ़। अगर ये बहुत सारे ऐसे बेवकूफ़ कहते हैं साइंस से फ़ायदा उठाना चाहिए, वो करना चाहिए, या आजकल ऐसे बेवकूफ़ होते हैं। साइंस वक्ती चीज़ होती है, आज तरक्की कर ली, कल यही देखो ना खुद आपस में एक दूसरे को बर्बादी कर लेंगे और इनके सारे सिस्टम बेकार हो जाएंगे। फिर तो उसका मतलब यह है कि अलायाज़ुबिल्लाह अगर उस वक़्त साइंस पर इसका मदार रखा जाता तो इस्लामी अहकाम भी जो है मुतासिर हो जाते। हमें नई तलाश करना पड़ता, नया इज्तिहाद करना पड़ता, नई शक्लें देखनी पड़ती है। सादा अंदाज से जो है रखा गया है कि सूमुल रुयती वफ्तरुल रुयती, आम हुक्म है और हर इलाके के लिए अलग अलग हुक्म है। जहाँ देखेंगे वहाँ का काजी जो होगा, हमारा तो है माशाअल्लाह मुफ्ती आज़म, वो बीवी हुए पेचीदा अहकाम पर कहीं नहीं है। शम्स हिसाब का भी शरीयत ने एतबार किया है। मसलन कैलेंडर हमारा जो बनता है, साल जो बनता है, तो ये कमरी महीनों के हिसाब से बनता है। और नमाजों का हिसाब जो है ये सारा शम्सी एतबार है, इस पर शम्स का मदार है। सुबह सादिक कहाँ से होगा तो उसका तो शम्सी का एतबार होगा। तुलुई फजर तो शम्सी का मोतबर है, या तुलुई चाँद का मोतबर, ये भी पता है। और इसी तरीके से जोहर का वक्त तो ज़वाली शम्स, गुरूबी शम्स वगैरह वगैरह। तो शम्स का भी लिया है। तो ईसाइयों ने तो खालिद जो है शम्स, हर मामले में शम्सी एतबार कर लिया। और हमारे यहाँ शम्स का भी है, कमर का भी है, महीनों के एतबार से, क्योंकि कुरान ने ये कहा यसलून का कुल हिया मवाक़ितु लिन्नास वल हज। तो अब यहाँ एक पेचीदा मसला फंस जाता है, वो ये है कि हमारे यहाँ मतलब हाजी जाएंगे और यहाँ जो है तारीखों में फ़र्क पड़ेगा और उधर से उस तारीख में भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो आगे पीछे हो सकते हैं। मसलन यहाँ अगर 29 ही आ गया है और एक दिन और पहले आ जाता है सूदिया से, तो इसका मतलब है 2 दिन का फ़र्क हमें पड़ेगा। और उधर से जब पहुँचेंगे तो उधर 2 दिन आगे होगा, तो ये 10 तारीख यहाँ 12 तारीख कहाँ रही, ये तो आगे पीछे बढ़ सकती है हज के मौके पर। तो इस माना करके जो है हज सही नहीं होना चाहिए, हज सही नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी तारीख ही बदल गई है। क्योंकि वहाँ कभी 1 दिन का फर्क पड़ता, कभी 2 दिन का फर्क। और अगर इधर से भी जो है वो 29 हुआ था, उधर 30 आ गया है, तो और फर्क पड़ेगा, 2-3 दिन का भी फर्क पड़ सकता है। लेकिन अहकाम बदल जाते हैं। अहकाम किस तरह बदल जाते हैं? तो मसलन यहाँ तो अगर फर्ज करो 29 का शुरू रमजान हो गया है, कोई यहाँ नहीं रह रहा, यहाँ का जो है चला गया है पहली शाबान के अंदर, वो पहुंच गया अमेरिका के अंदर 2 दिन के बाद फर्ज करो रमजान शुरू हुआ, तो ऐसा नहीं कहेगा हमारे कश्मीर के अंदर वहां से फोन आया है तो लिहाजा वहां 29 को हो चुका है तो मैं वहीं से रोजा रख दूंगा, उसका हुक्म वही है। वो चूंकि वहां का बाशिंदा बन गया तो इस वजह से उसको वहीं के एतबार से रोजा भी रखना है, ईद भी करना है। नहीं आया समझ? इसी वजह से मैं कोई बात नहीं समझा रहा हूँ तुम्हें, तुम्हारी समझी। अच्छा, यही मसला है हज का। हज के अंदर चूंकि यहाँ से हम जाते हैं वहाँ, तो उस वजह से वहाँ की तारीख का एतबार होगा, हज से ही होगा। ये यहाँ की तारीख का एतबार नहीं होगा, क्योंकि जब हम वहाँ पहुँच गए तो हम पर जो है वहीं के अहकाम लाजिम हो गए। अवकात भी
ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے یہاں تو 12:30 بجے جو ہے زوال ہوتا تھا، یہ 11:30 بجے ہو گیا ہے، تو میں کیسے کروں گا وہاں؟ تو میں اسی کے مطابق جو ہے 11:30 سے شروع کروں گا نماز پڑھنا. ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہیں کا دیکھ لیا جائے، کیونکہ جہاں پہنچا آدمی وہی کے موافق، اوقات کے موافق یا دنوں کے موافق وہی احکام اس پر لازم ہوتا ہے. تو حج کا کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ حج ایک ہی جگہ پر ہوتا ہے اور ایک ہی تاریخ پر ہوتا ہے. ایک ہی جگہ تو ہے ہی مکہ، البتہ ایک ہی تاریخ پر بھی ہوتا ہے، یعنی وہاں کے اعتبار سے. ہماری تاریخیں ہوں مختلف، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ہم وہاں پہنچ چکے ہیں، وہیں کے احکام ہم پر لازم ہو جائیں گے. اس وجہ سے حج کا کوئی مسئلہ نہیں. البتہ یہ روزے کی ابتدا وہ بھی کرے ہم بھی کریں، عید وہ بھی کریں ہم بھی کریں، ایک ہی عید پوری دنیا میں ہو جائے ایسا نہیں ہے. ہم تو اپنے علاقے میں رہتے ہیں، ہم اپنی رویت پر اعتبار کریں گے، روزہ رکھنے میں بھی اور عید کرنے میں بھی، اور وہ اپنے اعتبار سے کرنا. سومو لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ کا مطلب یہ ہے. چلو باب ما جاء أن الشهر يكون 29 به قال